السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسری بات یاد دلانا چاہتا ہوں، 2018 میں تم نئے بٹ صاحب کو لے کے آ گئے تھے کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ یہ تبلیغ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی۔ میں نے تو نہ قرآن میں دیکھی، نہ حدیث میں، نہ سیرت میں، نہ مولانا انعام صاحب، نہ عبدالوہاب صاحب، نہ مولانا یوسف صاحب، نہ مولانا الیاس صاحب۔ یہ تم لوگوں کی اپنی تبلیغ تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں آتا ہوں، تمہیں یاد ہے اچھی طرح۔ اگلے اجتماع میں پھر 10 آدمی لے کر تم آ گئے، ڈاکٹر ندیم صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور ڈاکٹر روح اللہ صاحب اور مولوی افتخار صاحب اور مولوی ضیاء الحق صاحب اور مولوی خورشید صاحب اور چودھری رفیق صاحب اور نعیم شاہ صاحب اور حشمت صاحب، ایک اور بھی تھا، میں نے 10 گنے تھے میرے ڈرائنگ روم میں۔ تم سب نے کہا کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ او عقل کے اندھو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا؟ میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کہا ہے کہ میرا بیان کراؤ؟ نہ کرانا میں آؤں گا۔ مولانا احسان صاحب نے میرا نام لے دیا، بیان طے ہو گیا۔ اگلا وہ دوسرے میسج میں تم نے سنا ہے کہ پھر مولوی حبیب الحق صاحب نے اور ضیاء الحق نے کیا کیا۔ تو یہ میرے پیارے کون سی تبلیغ کر رہے ہو؟ اور پھر تم نے مولوی عتیق نے مجھے خود کہا کہ جی ندیم اشرم کہتا ہے کہ طاہر جمیل کا نام مشورے میں نہیں لینا۔ مولوی سہیل نے باقاعدہ علماء کی میٹنگ بلائی کہ اگر مولوی طارق جمیل کا نام آئے تو تم لوگوں نے کھڑے ہو جانا۔ وہ تو نام مولانا احسان صاحب نے لے دیا اس لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی اور نام لیتا تو شاید وہ کھڑے ہو جاتے۔ اور اس میں میرے اپنے شاگرد بھی تھے جنہوں نے آ کر مجھے بتایا۔ اور یہ عمر فاروق کو تم نے استعمال کیا کہ مولوی صاحب کی جماعتوں کے ویزے بند کرواؤ۔ یہ تبلیغ ہے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں؟ مطلب نہ تم لوگوں کو دین کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ سیرت کی سمجھ ہے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹھے ہوئے؟ اس قدر تم لوگوں نے مجھے دکھی کر دیا ہے۔ اس ظالم انسانوں، مجھے تو اللہ نے ذریعہ بنایا تبلیغ کے 6 بر اعظم میں پھیلنے کا۔ تو میں ریونڈ سے باہر کوئی سلام کرنے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں۔ مولوی بٹلہ کا بیان ہو رہا تھا کراچی میں اور مجمع پوچھ رہا تھا یہ کون آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے؟ یہ اس مجمع کو اس طرح تم نے بھیڑ بکری سمجھا ہوا ہے کہ جس کو مرضی بٹھا دو۔ میں نے تو کبھی بیان کا تقاضا نہیں کیا، لیکن تم لوگ جو اخلاقی گراوٹ میں جا چکے ہو، مجھے پچھلے زخم میں ان پر لیپ دیا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ کی خباثت نے میرے وہ سارے زخم ادھیڑ دیے ہیں، اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ان قریب اللہ کا غیبی نظام چلے گا۔ اللہ کی قسم میں کبھی شرارت نہ کرتا ہوں، نہ کرنی ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام تمہیں اٹھا کے پھینکے گا جیسے قریشیوں کو پھینکا تھا۔ نہ تم میں شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ دید ہے۔ ہم نے لائن کھینچ دیے، طارق جمیل ادھر، ہم ادھر، مولوی طارق جمیل کے بیٹے پیسے بنا رہے ہیں۔ او خدا کا خوف کرو، کس قسم کی باتیں کرتے ہو تم؟ اس کو تبلیغ کہتے ہیں؟ اس کا نام تبلیغ ہے کہ اگر تم فرق مراتب نہیں ہے۔ میری زندگی لگ گئی، میری 18 سال کی عمر میں میں رائمنڈ آیا، اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں۔ کم وقتوں تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو، جس کو اللہ نے ایک میں نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ جب عبدالوہاب صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے؟ یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، راول پنڈی کا فیصل وہ تو مولوی صاحب کا ساتھی ہے۔ یہ صرف میرے لیے یہ سب کچھ ہے؟ میں تو چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا، کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک۔ تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے۔ رائمنڈ کو تالے لگوا دیں اگر اس کو ہم لے کر آئیں تو رائمنڈ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے۔ بہرحال میں بہت دکھ میں ہوں، اس لیے تمہیں پتہ ہے اتنے سال سے کٹھے ہیں، میں نے کبھی ایسی بات، لیکن تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے۔ اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بستر بھی گول ہونے والے ہیں۔ اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں۔ مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے؟ اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بات عرض کرنی ہے، تو 2000 میں مولوی ارشد گروپ آیا اور راجہ افسر، ان کی وجہ سے میں خاصا نشانہ بنا رہا، اور پھر رائیونڈ کا انتظام بھی سارا درہم برہم ہو کے رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ کر دیا، اور اس کی جگہ قریشی صاحبان آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد قریشی صاحبان بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کا گروپ دونوں سے بازی لے جا چکا ہے، تو خیال کرو اب تمہارے جانے کا بھی وقت قریب ہے، کیونکہ اللہ کا جو نظام چلتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں تو دعا کروں گا، تم میرے بہت پیارے دوست و ساتھی ہو، اللہ تم سب کو استقامت بخشے، لیکن جو تم لوگوں نے یہ حماقتوں کے انبار لگائے ہیں اور انتہائی نااہلی کا ثبوت میں دونوں فریقوں سے آگے بڑھ گئے ہو، میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے پتہ ہے تم بالکل مجبور ہو، میں بالکل قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے ذریعے سے اگلوں کو سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے بھی جانے کا وقت قریب ہے۔ اگر تم نے اپنے چال و چلن کو نہ بدلا، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام چلے گا، تم انشاءاللہ باہر تشریف فرما ہوگی۔ یہ بھی کبھی ہوا یار تم لوگوں نے مطلب بےہودگی کی حد کر دی اور بد اخلاقی کی حد کر دی، جس میں تبلیغ کی ہوا ہی نہیں لکھی؟ ایسی ضیاء الحق اتنا خوش، اتنی زندگی گزار کے اتنی بدتمیزی، مولوی افتخار، یہ سارے نہ مطلب تمہاری تو گواہی میرے پاس سینکڑوں طرف سے آئی ہے کہ تم بڑے اخلاق والے ہو، بڑے تحمل والے۔ یہ تو سارے زبانوں میں اپنے منہ میں چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری اللہ نہ کرے کوئی میں آپ لوگوں کے لیے برا سوچوں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، اور اس میں گرنے کا وقت اب قریب ہے آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتا ہوں، میری بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک بات تم سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تم جتنے آج بیٹھے ہو، بٹلہ صاحب، ڈاکٹر سلیم، ندیم اشرف اور افتخار اور بھی سارے جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، قریشی صاحبان کے زمانے میں تم یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، تمہاری جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ تم یہاں سے گزرو۔ کوئی اچھا برتن تمہارے سامنے پڑا ہوتا تھا، تم لوگوں کے سامنے میری مراد ہے،
ضیاء الحق کے آنے کا پتہ چلتا تھا تم لوگ برتن چھپا لیتے تھے کہ ضیاء الحق دیکھ نہ لے، خواجہ ضیاء دیکھ نہ لے۔ تو تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے کون لے کر گیا تھا؟ میں تو تم سب کے مشورے میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا ہوں، اور احسان تو جانور بھی نہیں بھلاتا، اور تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ اگر اس دن میں ہمت نہ کرتا تو آج تم اسی طرح اپنے کونوں میں بیٹھے ہوتے دبک کے۔ تو میں نے جنگ لڑی اور ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر ان کے آنے کے راستے بند کیے، اور میں ہی سبب بنا تمہارے مشورے میں بیٹھنے کا، اور مجھے ہی تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو آپ لوگ سارے۔ مولوی خورشید تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ یہ ان کو کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ حیا کرو، کوئی شرم کرو۔ اس کا نام تبلیغ۔ 2018 میں مولانا احسان صاحب نے میرا بیان کی رائے دے دی اور طے ہو گیا، اور مولوی ضیاء الحق کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کرے۔ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے۔ رائے تو ہوتی بھئی فلاں کا بیان ہو جائے، یعنی ان کا نہ ہو، پھر اگلی تشکیل بھی کر رہا ہے کہ آنے جانے والوں سے گفتگو کرے۔ اور اس کا چچا لاٹھی لے کر اٹھا اور ایک ایک مشورے والوں کے پاس گیا کہ اس کا بیان تبدیل کرو، اس کا بیان تبدیل کرو۔ اور پیچھے وجہ کیا تھی کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہے، تو حبیب الحق صاحب بھی بڑے تیش میں تھے، مجھے تو انہوں نے مرتد کہہ دیا تھا، اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ تو اذا وسد الامر اذا غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ میں ان کے مشورے میں بیٹھنے کا واحد میں سبب ہوں، اور یہ میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی، بد اخلاقی، واہیاتی کرتے، تو اس لیے میں تو بالکل نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ یہ سارا گروپ اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ جائیں گے یہاں سے ضرور۔ مشورے میں مولوی حبیب الرحمان نے میرا نام لے دیا کہ مولوی طارق جمیل کا بیان ہو جائے۔ مولوی بٹلہ نے نقد اس کو ذلیل کر دیا، اور میں بیٹھا ہوا ہوں جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مشورے کے آداب کیا ہیں، وہ مشورے چلائیں گے۔ تو بھائیو، آپ سب مل کے توبہ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو، اپنی گروپنگ کو ختم کرو۔ یہ تم نے نئی تاریخ رقم کی ہے، چاروں دروازے، چاروں راستے بند، چاروں راستوں پہ پہرے۔ یار شرم ہی نہیں آئی تم لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد بھی تم نے یہ ایسا کرنے دیا؟ میں نے واللہ بالکل نہیں آنا تھا، میری 54 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ تو یہ نا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ تم ہی اس ڈائمنڈ کو آگ لگانے والے بنو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ندیم اشرف، یہ میں نے مولوی خورشید کو کیے تھے میسج، تو میں بھی کر رہا ہوں، سن لینا۔ جہاں تک تم لوگوں نے پہنچا دیا ہے حالات کو، اخلاقی پستی کو، اور تبلیغ کی گراوٹ کو، مانسرہ میں وہ منظر میں نے دیکھا، تو مولانا یوسف صاحب کی بات یاد آئی کہ اس کام کو کوئی اور نہیں تباہ کرے گا، خود تبلیغ والے تباہ کریں گے۔ تو پہلے راجہ افسر کا گروپ آیا تھا، ان کو اللہ نے صاف کیا، پھر قریشیوں کا گروپ آیا، ان کو اللہ نے صاف کیا۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ریمنڈ میں، اور جس طرح کے آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں اس کو ٹھیک کر لو تو اللہ کرے آپ لوگوں کو اللہ ثابت قدم رکھے، اور اگر ایسے ہی چلتے رہے تو پھر تم بھی تیاری کرو کہ اللہ کا غیبی نظام کوئی تمہیں بھی یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ اس قدر گراوٹ، مولوی خورشید مجھ سے اتنا چھوٹا، مولوی ضیاء الحق مجھ سے اتنا چھوٹا، تم لوگوں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کچھ بڑے چھوٹے کا بھی احترام ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے دنیاوی طور پر بھی ایک بڑی فیملی سے میں پیدا فرمایا، اور دینی طور پر بھی اللہ نے آج تک کسی کو اتنا نام نہیں دیا، اور میرے لیے تم لوگ کنڈے بن گئے اور راستے بلاک اور کھڈے کھودے گئے، پل توڑے گئے۔ اگر یہ تبلیغ ہے تو بس پھر تبلیغ کا جنازہ تو نکل گیا۔ میں تو دعا کروں گا اللہ تم سب کی حفاظت فرمائے اور آپ لوگ جمے رہو، لیکن اگر یہی تمہارے کرتوت رہے تو پھر وقت قریب ہے کہ اللہ کا غیبی نظام تمہارے لیے بھی چلے گا۔